پروردگار انسان کو خلق کیا تو اس کی خلقت کے ساتھ خدا نے خلق کیا، مومن کو خلق کیا، کافر کی روحوں کو خلق کیا، سب کو خلق کیا، وعدہ بھی لیا کہ ہے الستو میں تمہارا رب کا، جو روحیں پاک تھیں انہوں نے اقرار کیا اور عہد کیا کہ ہم خدا کی مدد کریں۔ خوب، یہ جو خدا نے مومن کو جب خلق کیا تو اس کی طینت میں کفار کی خصلتوں کو ملایا۔ کفار کی جو خصلتیں ہیں، وہ انسان غلطی کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، مومن کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ خدا نہ خواستہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ بولیں کہ میں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انسان، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں خوب انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے۔ وہیں پر خدا نے جب کفار کو خلق کیا تو اس کی طینت میں اچھی خصوصیات کو ملا دیا۔ اب آپ کو نظر آتا ہوگا ہے تو کافر مگر اچھے کام بھی تو کرتا ہے، لوگوں کی مدد بھی تو کرتا ہے، انسانیت کا خیال بھی رکھتا ہے کہ نہیں ہے وہ بھی، اور اسی کو لے کر تو وہ علمبردار بنے ہوئے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس اسلام نہیں مگر ہم کام تو اچھے کر رہے ہیں، اور اس چکر میں ہمارا جوان اور ہمارے لوگ جو ہے وہ دھوکے میں رہتے ہیں، یار وہ کم از کم اتنے تو اچھے ہیں، کم از کم خیال تو رکھتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو وجہ کیا ہے کہ یہ خدا نے طینت جب خلق کر رہا ہے تو یہ ملا دیا۔ وہ کیوں ملایا خدا نے؟ خدا نہ ملاتا یہ دونوں الگ الگ چلتے نہیں، خدا نے ملایا اس لیے، اس برے میں خوبیوں کو ملایا اس لیے کہ اس کی یہ خوبیاں زندگی میں شاید اس کے دل کو منقلب کر دیں۔ بھائی برا شخص آپ کہتے ہیں نا یار چلو کم از کم کچھ تو کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، شاید یہ اچھائی اس کو کسی مقام پر لے آئے۔ خوب مثال کے طور پر واقعہ تاریخ کا آپ کے سامنے ہے، 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور، اللہ صلی اللہ امام کا دور ہے، امام گزر رہے ہیں، امام نے گھر میں سے دیکھا کہ گانے کی آوازیں ہیں، رقص کس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، تو وہ کنیز باہر کچھ کچرا پھینکنے کے لیے باہر آئی، تو میرے مولا نے اس سے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے، آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو کہا کہ آزاد ہے۔ کہا اگر غلام ہوتا تو ایسی زندگی نہ گزار رہا ہوتا۔ اب جب اس نے سنا، جب وہ پہنچی تو جو اس کا آقا تھا اس نے بولا دیر کیوں ہوئی؟ کہا ایسا ایسا ہوا، امام گزر رہے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ آزاد کا گھر ہے۔ امام نے کہا اگر غلام کا گھر ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اب اس کی طینت میں کہیں کوئی خوبی تھی، کہیں کوئی خوبی تھی تو اسی حالت میں بھاگا۔ بشر حافی کا واقعہ ہے، اسی حالت میں بھاگا، ننگے پاؤں بھاگا اور جا کر امام کی خدمت میں جا کر جو ہے وہ پاؤں میں پڑ گیا اور مولا سے معافی مانگی اور ایک بہت عالم دین بن گیا۔ یعنی طینت میں اچھائی تھی کہیں نہ کہیں، اسی لیے پروردگار نے اس روحوں کے اندر اچھائیاں رکھی ہیں کہ شاید منقلب ہو جائیں۔ آج آپ کو پوری دنیا کے اندر کئی لوگ مسلمان ہوتے نظر آتے ہیں کہ شاید کافر تھے، شاید ہندو تھے، چاہے عیسائی تھے، یا حتیٰ دین نہیں رکھتے تھے، مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی بات کی وجہ سے منقلب ہو گئے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ کنورٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر یہ راستہ واضح ہوتا تو کوئی بھی ادھر سے ادھر نہ آتا۔ نہیں، شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر طینت میں اچھائی نہ ہوتی تو حر کبھی بھی ادھر سے ادھر نہ آتا۔ یعنی خدا نے رکھی ہے اور یہاں پر بھی برائیاں رکھی ہیں۔ کیوں رکھی ہیں؟ ہمارا امتحان لے پروردگار کہ یہ ہر حالتوں میں جب شکنجے کی حالت میں پڑتے ہیں برائیوں کی طرف پلٹتے ہیں یا مجھے یاد کریں گے۔ خوب، یہ دو ڈفرنٹ قسم کے ایسے نظریات نہیں ہیں، یہ باقاعدہ دو بلاک ہیں جو انسان کی خلقت سے ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے وجود کا خاصہ ہے۔ وہ مومن سے غلطی ہوتی ہے، مومن گناہ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے طینت میں چیزیں مخلوط ہیں۔ عزیزان محترم، وہ پروردگار سورہ انفال کی آیت نمبر 37 کے اندر بھی یہی فرماتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں، یہ جو منافق ہیں، یہ بھی نفاق کرتے ہیں، یعنی پیسہ خرچ کرتے ہیں،
اب آپ ہر پیسہ خرچ کرنے والے کو اچھا مت سمجھا کریں کہ ہاں بہت پیسہ خرچ کر رہا ہے، بہت یہ کر رہا ہے، بہت وہ رہا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے یہ بہت مہم ہے کہ وہ پیسہ خرچ کیوں کر رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں مگر کیوں؟ یہ اللہ کا راستہ بند کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ خدا کا راستہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ مگر وہیں پر مومن بھی ہیں، وہ بھی نفاق کرتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں کہتی ہیں یوتون زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، مگر یہ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ یہ زکوٰۃ صرف مالی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنا پورا کا پورا وجود اسلام کی راہ میں دے رہے ہیں۔